کہ ایک صحابی تھے، حضور کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، میں جب دعا مانگتا ہوں، دعا مانگنے کا بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اللہ کی حمد بیان کریں، درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں، پھر اللہ کی حمد کریں، درود شریف پڑھیں اور پھر آمین کہیں، کیونکہ درود شریف ایسی ذکر اور ایسی عبادت ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چند فرشتوں کی یہ ذمہ داری ہے، سافلین الارض ان کو کہا گیا ہے، زمینوں پہ گھومتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو درود سلام مجھ پر بھیج رہا ہو، اللہ کی رحمت ان پر برساتے ہیں۔ فرشتوں کی گفٹیاں ایسے لوگوں کو ڈھونڈو زمینوں پہ گھوم کے۔ دعا کا بھی یہی طریقہ ہے، درود سلام پڑھا جائے، حمد بیان کی جائے اور پھر دعا کی جائے، ورنہ کہتے ہیں دعا آسمانوں میں معلق رہتی ہے، رکی رہتی ہے جب تک اس میں درود شریف شامل نہ ہو جائے۔ خیر صحابی حضور کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے ذکر میں، اپنی دعاؤں میں کتنا حصہ درود شریف کو دوں؟ کیا میں چوتھائی حصہ درود شریف پڑھوں، باقی دعا مانگوں؟ یہ عمل میرا ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو ایسا کرتا ہے تیرے لیے اجر ہے، اگر تو بڑھا دیتا ہے تو تیرا بدلہ بھی بڑھ جائے گا، اجر بھی بڑھ جائے گا۔ اس نے فرمایا اچھا میں ایسا کرتا ہوں، نصف آدھا دعا مانگوں گا اور آدھا درود شریف پڑھوں گا، یہ عمل ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا بہتر ہے، اللہ کو پسندیدہ عمل ہے، اگر تو کرتا ہے اس کا بدلہ ملے گا، اگر تو بڑھا دے گا تیرا بدلہ بھی بڑھا دیا جائے گا۔ پھر میں نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر میں 3 حصے درود شریف ہی پڑھتا رہوں، 1 حصہ دعا مانگوں، حضور نے فرمایا یہ تجھے بہترین بدلہ دے گا، اگر تو بڑھائے گا تو تیرا بدلہ اور بڑھ جائے گا۔ اس صحابی نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ، میں اگر دعا میں، ذکر اذکار میں پورا حصہ درود شریف ہی پڑھتا رہوں تب کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تیرے غم کے لیے اللہ ہی کافی ہو جائے گا۔ تو یعنی کہ غم کو بلہانے کے لیے، غم میں صبر حاصل کرنے کے لیے، جب کسی تکلیف میں آ جاؤ تب بھی تم درود شریف پڑھو گے تو اللہ ایسی رحمت برسائیں گے کہ وہ غم، اس کا بوجھ تمہارے دل میں نہیں پڑے گا، ہموں کا، تمہارے پریشانی کو، ذہن دماغ کی بے چینی کو اللہ جل شانہ ختم کر دیں گے۔ یہ درود شریف تو ایسی عبادت ہے، تو خدا را کثرت سے درود شریف کیا کریں۔